پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ معاملے کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ جو ابھی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے, یہ فیئر ڈیمانڈ ہے. اس کے اوپر ایک انیشیٹو تاکہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر ہر دوسری سیاسی جماعت جو ہے وہ رات کی تاریکی میں کسی نہ کسی طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسی سے ملتی ہے, کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی شاخ جو آرمی کے ساتھ ملتی ہے اور مل کے کام چلاتے ہیں. ان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کھلے ہو کے بات کریں انٹیلیجنس ایجنسیز اور آرمی کے اوپر. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے اندر کمیشن کے بعد یہ جو فائنڈنگز آئیں گی وہ کبھی پبلک ہوں گی بھی؟ آپ نے تو کمیشن آپ نے بھی کہا will they ever be made public؟ کبھی نہیں ہوگا. دیکھیں یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے تو جو چوئی صاحب نے اپنے تقریر میں کہا میں نے اس کو ریفر کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہا اس لیے گیا کہ اس قسم کا کوئی کمیشن جو ہے وہ آپ عمر جیمے والا کمیشن دیکھ لیں, وہ کیا ہوا اس کا, کچھ ہوا اس کا, اس میں جو باتیں ہوئی پھر کہاں کہاں چیزیں گئیں نہ. یہ کمیشن اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ بنے گا, اور اگر بنے گا تو پھر جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کو ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ یہ پبلک کے لیے اور میڈیا کے لیے اوپن ہو, پروسیڈنگز اوپن ہونی چاہیے. جے ایف کے قتل کی پروسیڈنگز تھی وہ اوپن تھی, وہ سب کو پتہ لگا, کچھ بھی نہ ہوا, مگر بندوں کو ایک ایک چیز یاد ہے آج تک. آپ کھلا رکھیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اس مخمصے میں سے قوم کو نکالنے کے لیے سو موٹو لے کے میاں صاحب کی ریکویسٹ پہ اور چوئی نثار صاحب کی ریکویسٹ پہ ایک کمیشن اور جوڈیشل کمیشن بنا چھوڑنا چاہیے جس کی پروسیڈنگز میڈیا کے لیے اوپن ہوں. اچھا یہ سو موٹو کا ایک تو میں حیران ہوں کہ اس کے اوپر سو موٹو کیوں نہیں ہے؟ وہ کافی ساری چیزوں کے اوپر, اس کے اوپر آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں پٹیشن کریں, کس لیے؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے نا ہم نے دیکھیں ہم کسی کو الزام نہیں دینا چاہتے, ہمارا کیس نہیں ہے کہ بات مکمل ذرا ایجنسی کو دیا گا. لوگوں نے الزام لگایا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ بات کی, اس کے جواب میں ہمارے چیف منسٹر جب واپس آئے انہوں نے کچھ نہیں کہا, انہوں نے صرف ایک بات کی, انہوں نے قسم وسم کھایا, جو کچھ کیا اس کے کہا, انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن ڈیٹیل کر دو. اگر یہ ثابت ہوا کمیشن ڈیٹیل کرنا اپنا مرکزی حکومت کا کام ہے, سپریم کورٹ کا کام ہے, سپریم کورٹ سے ہم نے ڈیمانڈ کیا ہوا ہے وہ کمیشن ڈیٹیل کر دیں جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی اس کے اوپن پروسیجر. بات تو ذرا سنیں نا, آئی ایس آئی پہ الزام لگایا تو پٹیشن کر دیں سیدھا. نہیں دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم پٹیشن, ہمارا کوئی مقدمہ تھوڑی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے, ان کی کارروائی ہے, سب کچھ کرنا ہے تو کر لیں. ہم نے تو اپنے آپ کو سامنے رکھ دیا ہے. جو الزام آ جاتا ہے ہمارے چیف منسٹر نیشنل ڈگنیٹی کا مسئلہ ہے, نیشنل ڈگنیٹی کی رسپانسبلٹی مرکزی حکومت کے اوپر زیادہ پڑتی ہے مقابلہ صوبائی حکومت. وہ کسٹوڈین ہے اس وقت نیشنل پرائڈ کی, نیشنل ڈگنیٹی کی, اور پروونس کا 1/4 خارجہ پالیسی. آپ اپنے 1/4 شیئر کر ڈال دیں. دیکھیں خارجہ پالیسی, دفاعی پالیسی اور دفاعی پالیسی کے معاملات مرکز ہینڈل کرتا ہے. یہ تو مطلب ڈیوالپ سوسائٹیز کے اندر یہ بالکل ہے. میں نے اس چیز سے کبھی ایسے نہیں کہا کہ یہ بات نہیں ہے, مگر دیکھیے اگر اسپیچ کے حوالے سے بات کریں, دیکھیے رپورٹ آ جائے, کمیشن بنائیں, بتائیں میڈیا کو, اور جہاں تک ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں مل کے کمیٹی بنا دیں, ہر پارٹی سے ایک ممبر ڈال دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسپانسبلٹیز جو ہے نا ایک دوسرے پہ نہیں ڈالیں. ابھی جنرل صاحب نے ایک بات کی کہ جی ہمارا 1/4 حصہ ہے. آپ تقریر کی بات کرتے ہیں, آپ تقریر میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مجرم ٹھہرا رہے ہیں, آپ آئی ایس آئی کو بھی مجرم ٹھہرا رہے ہیں, تو آپ جائیں, آپ پٹیشن کر دیں, آپ اپنا 1/4 حصہ لے لیں. دیکھیے میں کسی پالیٹکس میں نہیں پڑھنا چاہتی, میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک چیز جو بالکل کلیئر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں سوچ سمجھ کے لوکل پالیٹکس کو چھوڑ کے سسٹم کو مضبوط کرنا ہے, اور سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے اسپیچ کریں, ضرور اپنی بات کریں, مگر وہ پوائنٹس جن میں آپ خود انوالوڈ ہوں, یا تو پھر قوم کے سامنے آئیں اور اپنے آپ کو مجرم ثابت کریں, مجرم مانیں, کیونکہ جو چیزیں ثابت ہونی ہے وہ ہو جانی ہے. تو پھر سب کو پتا ہے, جی سب کو پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, ان کو وہ بھی پتا ہے فیڈرل حکومت نے جو کیا. اس معاملے ایک میں جو ذرا بڑا ایشو اس سے ریلیٹڈ, اور بھی وحید صاحب سے کچھ جو دوسرا ایشو ہے اس کو بھی بات کریں گے, لیکن جو بڑا ایشو ہے یہ جو ٹینڈنسی ہے, میرے خیال میں آرمی کو بھی اور آئی ایس آئی کو بھی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ سیاستدان ان کو مورد الزام کیوں ٹھہراتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک اٹس این ایشو؟ یہ ہونا چاہیے, کوئی سول سرچنگ ان میں بھی ہونی چاہیے, یا سیاستدانوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہے کیونکہ آگے سے جواب نہیں آتا؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ بڑے عرصے سے مختلف اینٹیٹیز اس قوم کو اس مخمصے میں ڈالتے رہے ہیں کہ یار یہ ایجنسیوں نے کیا ہے, اور قوم بھی یہ سمجھتی ہے
کہ ایجنسیوں کو کویشچن نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے جب ہم ایجنسیوں کا نام لے لیں گے تو نہ ہم سے کوئی پوچھے گا اور نہ ان سے کوئی پوچھے گا. جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم ابھی تو الیکشن میں نہیں گئے اور ایجنسیوں کو پہ الزام لگا دیا ہے، تو جب انتخابی جلسے ہوں گے پھر کہیں گے یہ سب ہمیں ہمیشہ ایجنسیوں نے اقتدار سے باہر رکھا، ایجنسیوں نے ریمنڈ والا کام کیا. سو ایجنسیوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے بیچ میں ڈالا جاتا ہے. ایجنسیوں کا جو رول ہے اگر اس میں ہے، چوئی صاحب کو پتا ہے، نون کے پاس شواہد ہیں، تو وہ ضرور سامنے لائیں، ورنہ تھوڑی سی احتیاط یہ کریں کہ ایسے نازک مرحلے میں جس وقت انڈیا جو ہے وہ ہماری ایجنسیز کو بدنام کر رہا ہے، پوری دنیا، وہ جو بھی ہے جیسی بھی ہماری ایجنسیز ہیں، وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں، جب انڈیا ان کو جگہ جگہ پہ بدنام کر رہا ہے، آپ تھوڑا سا کوئی نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل انٹرسٹ صرف حکومت کا کام نہیں ہے سوچنا، میرا آپ کا طلعت بھائی اور ان کا بھی کام ہے، تو اس پہ جو سول سرچنگ کی بات ہے وہ ہر کسی کو کرنی چاہیے. اچھا میری صاحب، اب زرداری صاحب نے بھی 4 اپریل کو جو سپیچ کی اس کے اندر گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس کا ذکر کیا، پرائم منسٹر صاحب نے لندن میں جا کے جو بیان کیا گورنمنٹ آف ٹیکنوکریٹس کا ذکر کیا. اب ٹیکنوکریٹس کی حکومت نہ تو انجم صاحب نے بنانی ہے، نہ بلوچ صاحب نے بنانی ہے، نہ وقاص صاحب نے بنانی، نہ آپ نے بنانی، میں نے بنانی. اشارہ تو ایجنسیز کی طرف ہی ہے نا. تو آپ کو بھی جب موقع ملتا ہے تو کوئی آپ ہاتھ ہولا نہیں رکھتے، سبھی سیاست کرتے ہیں ان تھرڈ فورس کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک کے حالات و واقعات کیا رہے ہیں، کیا آپ نے دیکھیے جمہوریت آپ کے پاس کتنی رہی ہے، آمریت آپ کے پاس کتنی رہی ہے. میں یہ بات مانتی ہوں اور اس بات کو میں آگے لے کے چلنے کے لیے تیار ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہی ملک کے ادارے ہیں، اچھے ہیں، کمزور ہیں، مگر ہمارے ملک کے ادارے ہیں، اور ہمیں ان کو ہر صورت، ہم آپس میں جو مرضی لڑائی کریں، مگر ہمیں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں تو ہمیں ساری دنیا کے سامنے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. میں نہیں سمجھتی، اور ہم اس لیے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں ہمیشہ جمہوریت کی بات کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے. اور ہاں یہ ادارے، وہ جوڈیشری ہو، جوڈیشری ہو یا ایک منٹ میں دیکھیے بات یہ ہے کہ جب پیسہ لگایا گیا سیاستدانوں پہ، جب پیسا لگایا گیا بیوروکریسی پہ، تو کہاں سے لگا، کن لوگوں نے یہ کام کیا، جہاں پہ معاملات خراب ہیں وہاں پہ پن پوائنٹ کیا جائے، اور جہاں پہ کریڈٹ میں بات جاتی ہے سپریم کورٹ اٹھاتی نہیں ہے، ہر چیز کا سوال ہوتا تو ہے. مجھے بتائیں بنی تھی وقاص صاحب، اگر ایک منٹ آپ مجھے، یہ بالکل انہوں نے بات ٹھیک کی. ویسے جو ایک بینیفیشری آج کل آپ کے ساتھ بھی ہے، بینیفیشری ہوں گے ہمارے ساتھ بہت سارے، مگر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں باقی سو موٹو میں ہر چیز آ جاتی ہے. مگر یہ بات آئی، دیکھیے میں کسی کو ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتی، میں چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھنے کی بات. وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ بھی ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی تحقیق چاہتے ہیں نا. بالکل ہونی چاہیے تحقیق. ان کو یہ تو الزام نہ لگائے کہ وہ قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. آپ سیاسی معاملات کی تحقیق چاہتی ہیں، وہ کمیشن چاہتے ہیں کہ ایجنسیز کے رول جو اس کے اوپر ڈیٹرمن. Isn't that what you want? میں جی ایک ریکویسٹ کے ساتھ بی اگر مجھے معاف کر دیں، 2-3 منٹ لے لوں گا لیکن درمیان میں انٹرفیئر نہ کر دینا. بات یہ ہے کہ مرکزی حکومت کوئی بھی جس وقت پاور میں آ جائے، سیاسی حکومت میں اتنے گٹس ہونا چاہیے، اتنا سپائن ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ادارے ہیں حکومتی وہ سب کے سب اس کے سبارڈینیشن میں ہیں. ٹھیک، سپریم اتھارٹی. پھر میں نے ریکویسٹ کیا تھا کہ بھی نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے نا جی. جوڈیشری کی بات اور ہے، جوڈیشری گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہوتی ہے، لیکن باقی گورنمنٹل ادارے جتنے بھی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز تو منسٹری آف ڈیفینس کا ایک آرگن ہے، منسٹری آف انٹیریئر کا ایک آرگن ہے، اس کی سپیریئر اتھارٹی وہ منسٹری ہوتی ہے، اس کا وزیر ہوتا ہے، اس کا سیکرٹری ہوتا ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ اتنے سپائن لیس ہوں، اتنے کمزور ہوں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز بطور ایک اینٹی کے سامنے آ جائیں اور ان کو مینشن کیا جانے لگے اور ان کو بطور بات چیت کرنے کے لیے مختلف باہر کے ملکوں میں بھیجا جائے اور میڈیا پر اس کو باقاعدہ لائیو کوریج وغیرہ دے دے، تو اس کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. بنیادی طور پر تو اپنی ذمہ داری ایبڈیکیٹ کر دی انہوں نے. کسی قسم کی کوئی مقصد ہے کہ یہ رول کبھی بھی مینشن ہونا نہیں چاہیے. حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت اس معاملے میں انفارچونیٹلی فیل ہو گئی ہے. اپنی ذمہ داری انہوں نے چھوڑ دیا. لیٹر اینڈ اسپرٹ. جنرل صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ یہ قوم اور یہ حکومتیں نہ ان کی پنجاب کی اور نہ ان کی مرکز کی فلسفے پہ کوئی نہیں چلتی ہے. جیسے چلتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. کیوں ایجنسیز ایز این اینٹی سامنے آتی ہے؟
کیوں یہ سارے کے سارے ایجنسیز کے نام پہ بلیک میل ہوتے ہیں؟ جب آپ کرپٹ ہوں گے، آپ انکمپیٹنٹ ہوں گے، آپ نالائق ہوں گے، آپ قوم سے جھوٹ بولیں گے، آپ فضول باتیں ٹیلی فون پہ کریں گے، آپ غلط ڈیلیں کریں گے، تو پھر آپ ہوں بلیک میل ایجنسیز کے ہاتھ، اور پھر وکی لیکس بھی سامنے آتی ہے۔ لیٹ می ٹیک اے بریک ہے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے کیس کے ساتھ بڑے ایشو جڑے ہوئے ہیں، کچھ سوال انجم صاحب کے لیے بھی ہیں، باقی سوال پینلسٹ کے لیے۔ اسٹے ٹیونڈ۔